ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. سبحان اللہ. پچھلی آیت کریمہ کے اندر وہ لوگ جو حق نہیں بولتے اور حق سنتے نہیں ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 4 القاب بیان فرمائے. پہلا فرمایا کہ وہ جانوروں سے بدتر ہیں اللہ کے نزدیک، دوسرا فرمایا کہ وہ بہرے ہیں، تیسرا فرمایا وہ گنگے ہیں، چوتھا فرمایا کہ الذین لا یعقلون، انہیں عقل ہی نہیں ہے، انہیں عقل ہی نہیں ہے. جس بندے کو عقل نہ ہو وہ نفع اور نقصان کو نہیں پہچان پاتا. جی جیسے گھر میں اللہ نہ کرے کسی گھر میں فوتگی ہو جائے، باقی لوگ سارے پریشان ہوں گے، رو رہے ہوں گے، لیکن چھوٹے بچے جو ہیں وہ اپنی جناب ٹافیاں گولیاں وہی انہی چیزوں میں مست ہوں گے، انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ ان میں عقل نہیں ہے ابھی، ٹھیک ہے نا، اس لیے انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایسے لوگ ہیں کہ ان کو بھی عقل نہیں ہے، جن کو حق سنائی نہ دے، حق سجھائی نہ دے، حق دکھائی نہ دے، تو میں اللہ یعقلون، انہیں کوئی عقل نہیں ہے. اب یہ آیت مبارکہ دیکھیں، یہ انتہائی اہم مسئلہ اس میں، یعنی کہ اس سے کھلے گا، آپ توجہ فرمائیں گے تو میں بھی جلدی سمجھا پاؤں گا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. میں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ان میں، یعنی جن کو جانوروں سے بدتر قرار دیا رب نے، جن کو اللہ تعالی نے گنگا بہرا اور بے عقل بے وقوف اور احمق قرار دیا، میں ان میں اللہ تبارک و تعالی اگر خیر جانتا، ان میں ان کے اندر موجود خیر، ان کے اندر خیر ہوتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا، تو ولو اسمعہم، تو ضرور اللہ ان کو سنا دیتا. ولو اسمعہم لتولوا وہم موردون، اگر اللہ انہیں سنا بھی دے تو لتولوا وہم موردون، تو یہ پھر بھی پیٹ پھیر جائیں گے. اب یہاں پر سرسری طور پہ اگر کوئی بندہ دیکھے تو اسے یہی معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ان کے اندر خیر کا تو اللہ سنا دیتا ان کو. نعوذ باللہ، سمجھنے والا یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے، یعنی ان کے اندر خیر ہے لیکن اللہ کو پتہ نہیں. لو علم اللہ فیہم خیر لاسمعہم، اگر اللہ تعالیٰ ان کے اندر خیر جانتا، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ان کے اندر خیر، تو اللہ تعالیٰ لاسمعہم، اللہ ضرور سنا دیتا ان کو. تو یہ بالکل اسی کی نظیر قرآن کریم میں ایک اور آیت مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل تنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات والارض، میں حبیب آپ فرما دیں اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات والارض، کیا تم اللہ کو وہ بتانا چاہتے ہو جو زمینوں آسمانوں میں اللہ جانتا ہی نہیں ہے، وہ چیز اللہ کو بتانا چاہتے ہو. اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات والارض، اللہ کو اس بات کی خبر دینا چاہتے ہو زمینوں آسمانوں میں جس کو اللہ جانتا ہی نہیں. تو اس آیت مبارک کو بھی سرسری نگاہ سے دیکھنے والا بندہ یہی سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کو بھائی زمین و آسمانوں میں پتہ نہیں کسی چیز کا، نعوذ باللہ، اس سے اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی ہو رہی ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. اب دونوں آیتوں کو میں ذرا کھولتا ہوں آپ کے سامنے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مقصد کیا ہے اس آیت مبارکہ کا، اور جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا قل تنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات والارض، اس کا یہ آخری آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، مکے کے مشرکوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کو اور الہ ہے، تو اور الہ ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی معبود ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو لا یعلم فی السماوات والارض، اللہ جس چیز کو جانتا ہی نہیں، یعنی کوئی اور الہ ہے ہی نہیں، زمینوں آسمانوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے. جب اسی نے سارا کچھ پیدا کیا ہے، اکیلے نے تنہا پیدا کیا ہے، بدیع السماوات والارض وہی ہے، الخالق المہیمن العزیز الجبار وہی ہے، تو فرمایا کہ دوسرا الہ کہاں سے ڈھونڈ لائے تم جسے اللہ نہیں جانتا اور تم جانتے ہو. نہیں سمجھ پڑا، جسے اللہ نہیں جانتا تم جانتے ہو، تمہیں کس نے بتا دیا کیا اور الہ ہے، جب پوری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، پوری کائنات کو دیکھنے والا اللہ ہے، ہر ایک چیز اس کی نگاہ میں ہے، ہر ایک چیز اس کے علم میں ہے،
ہر ایک چیز کو اس کا علم احاطہ کیے ہوئے ہے، تو تم نے کیسے جان لیا کہ وہ الہ ہے؟ اب اس بات کو مزید دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ واقع کے مطابق ہے، واقع کے مطابق ہے۔ واقع کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر باہر سے ایک بندہ آیا، اس نے آ کر کہا ہمیں باہر بارش ہو رہی ہے، باہر بارش ہو رہی ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ واقعی باہر بارش ہو رہی ہے۔ اب یہ علم جو ہے نا یہ واقع کے مطابق ہے، یہ علم جو ہمارے پاس آیا ہے یہ کس کے مطابق ہے؟ واقع کے مطابق ہے۔ اگر ہمیں کو کہے کہ باہر بارش ہے، ہم دیکھیں باہر بارش نہیں ہو رہی، تو اب جو خبر ہم تک پہنچی ہے یہ واقع کے مطابق نہیں ہے۔ واقع کے مطابق علم ہو ہمارے پاس تو یہ خبر صادق ہے۔ اگر ہمارے پاس علم ایسا ہو جو واقع کے مطابق نہ ہو تو وہ خبر کاذب ہے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کذب سے پاک ہے، اس کا علم ہے ہی سارے کا سارا وہی جو صادق ہے، اس کا علم سارے کا سارا سچا ہے۔ تو اب بتائیں پوری دنیا میں کہیں اور الہ نہ ہو اور اللہ جانتا ہو کہ کوئی ہے، ہو نہ لیکن اللہ جانتا ہو کہ ہے، تو بتائیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا ہونا لازم آئے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لہذا یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات والارض میں اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی نہیں ہے بلکہ دوسرے الہ کی نفی ہے۔ وَلَتُنَبِّئُنَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کو وہ بتانا چاہتے جو اللہ نہیں جانتا زمینوں میں اور آسمانوں میں۔ مطلب کیا ہے؟ یہاں علم کی نفی نہیں ہو رہی بلکہ وجود الہ کی، دوسرے معبود کی نفی ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نفی یہاں پر کس چیز کی ہوئی؟ رب کے علم کی نفی نہیں ہوئی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے شریک کی نفی ہو رہی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں خیر جانتا تو لاسمعہم، اللہ ضرور سنا دیتا ہے ان کو، اللہ تعالیٰ سنا دیتا ہے ان کو۔ کون سا سنانا؟ نفع والا سنانا۔ کون سا سنانا؟ جس سے ان کو ہدایت ہو جاتی ہے۔ اب وہ خیر جو ہے نا، خیر سے مراد طلب حق ہے، حق کی طلب، میں کہ وہ انہوں نے خود ضد کر کے وہ طلب حق جو ہے وہ ضائع کر دی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی گھر میں عموماً ہوتا رہتا ہے، رشتہ داروں میں ہوتا رہتا ہے، آپ کسی بچے کو کہیں ایک بار یہ بیٹا یہ کھانا کھا لو، وہ ایک آدھ بار ضد کرے گا تو بار بار جب کرتا رہے گا ضد تو پھر اکڑ جائے گا، اس نے پھر نہیں ماننا ہے یا نہیں؟ رشتہ داروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کو منانے جائیں وہ ایک آدھ بار کہنے سے مان جائے تو مان جائے، نہیں تو پھر جتنا مرضی آپ زور لگاتے رہیں وہ پھر اکڑ جائے گا۔ جی وہ ماننے والی جو استعداد ہے اس نے خود ہی ختم کر دی ہے، اکڑ کے تکبر کی وجہ سے خود ضائع کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں استعداد خیر مطلب طلب حق جانتا تو لاسمعہم، ضرور انہیں سنا دیتا۔ اب ان میں، ان لوگوں میں یعنی مکے کے مشرکوں میں، یہ پوری دنیا کے جو کافر ہیں، ان کے اندر وہ استعداد تو رب نے پیدا کی تھی، رب نے استعداد پیدا کی تھی قبول حق کی۔ کیوں کہ جو بھی بندہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام کی طبیعت پر پیدا ہوتا ہے۔ میں کہ بعد میں ماں باپ کی مرضی ہے وہ اسے یہودی بنا دے یا مجوسی بنا دے یا نصرانی بنا دے، جو مرضی بنا دے اسے، ہے جی۔ طبیعت بگاڑنے والے ماں باپ ہیں، انہوں نے اسے کافر کرنا یا مسلمان بنانا ہے، یہ انہی پر انہیں اثار ہے اس بات کا۔ اب دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو عالم اللہ فیہم خیر لاسمعہم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں خیر جانتا تو ضرور ان کو سنا دیتا۔ اب یہاں پر بھی نفی رب کے علم کی نہیں ہے، رب کے علم کی نہیں ہے بلکہ یہاں پر نفی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ نفی ان کے اندر خیر کی ہو رہی ہے کہ ان میں خیر ہی نہیں ہے، طلب حق نہیں ہے ان کے اندر، علم کی نفی نہیں ہے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جی۔ دیکھیں نا مثال کے طور میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، پوری دنیا میں چیزیں موجود ہیں، چیز موجود ہے دنیا میں اور آپ نہیں جانتے اسے، تو آپ کے بارے میں کہا جائے گا یار آپ کا علم ناقص ہے، آپ کا علم ناقص ہے، شے موجود ہے لیکن آپ نہیں جانتے، تو آپ کا علم کیا ہے؟ ناقص ہے۔ مسجد میں جتنی چیزیں پڑی ہیں اگر آپ میں سے کوئی بندہ ان کچھ چیزوں کو نہیں جانتا تو کہا جائے گا یار آپ کا علم کیا ہے؟ ناقص ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔
جی گھر کے اندر جو چیز موجود ہے گھر والا ہی جانتا ہے کہ گھر میں کیا چیز پڑی ہے جی. تو اب دیکھیں ذرا کوئی چیز یہاں مسجد میں ہے ہی نہیں, چیز موجود ہے بندہ نہیں جانتا تو کہیں گے جی علم ناقص ہے. اب شے موجود ہی نہیں تو کوئی شے معدوم ہو, معدوم کو کوئی بندہ نہ جانتا ہو, کیا خیال ہے اسے جاہل کہیں گے؟ اسے کہیں گے اس کا علم ناقص ہے. بھائی جب شے موجود ہی نہیں تو اس کا علم نہ ہونا ہے جی, تو یہ کون سی خرابی والی بات ہوئی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اگر جانتا ان کے اندر خیر تو ضرور سنا دیتا. مطلب کیا ہے؟ ان کے اندر خیر ہے ہی نہیں, خیر ہے ہی نہیں. تو یہاں پر نفی اس چیز کی ہو رہی ہے جو سرے سے ہے ہی نہیں, جس کا وجود ہی نہیں ہے. اب جس کا وجود نہیں ہے اس کی نفی ہو رہی ہے, تو کیا خیال ہے یہاں اللہ تعالیٰ کی علم کی نفی کہاں سے لازم آ گئی بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات, یہاں پر نفی جو ہے ان کے اندر طلب حق کے معدوم ہونے کی ہے, ان کے اندر حق کی طلب نہیں ہے, یعنی خیر کی طلب نہیں ہے ان کے اندر, اس کی نفی ہو رہی ہے. رب تعالیٰ کے علم کی نفی نہیں ہے. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ سمجھ پڑا ہے بھائی؟ ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی نفی نہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا میں کہ پوری دنیا کے اندر درخت سے کوئی پتا بھی جھڑتا نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. ہاں, پوری دنیا میں کہیں بھی من برکت اللہ یعلمها, میں یہاں تک ایک پتا بھی گرتا نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. تو بتائیں ایسا پھر کیسا ہو سکتا ہے کہ مکے کے مشرکوں کے اندر طلب حق کی استعداد موجود ہو اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مجھے پتہ نہیں ہے اس کا, اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مجھے علم نہیں ہے اس کا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو دونوں آیتوں سے ثابت ہو گیا کہ پچھلی آیت مبارکہ جو پڑھی ہم نے ابھی, اس میں پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور الہ کی نفی ہے, رب کے علم کی نفی نہیں ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نفی کی ہے اپنے علم کی نفی نہیں کی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے ان کے اندر طلب خیر کی, ان کے اندر خیر کی طلب نہیں ہے. وہ استعداد اپنی میرے حبیب کے سامنے اکڑ کر کے ضائع کر چکے ہیں, اس لیے ان کے اندر وہ استعداد نہیں رہی. لہذا نفی یہاں پر ان کے اندر خیر کی ہو رہی ہے, نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی نفی ہو. ایک بات. اب اسی بات کو ذرا منطق کے حوالے سے دیکھتے ہیں. ذرا میں بیان کر دیتا ہوں, آپ میں سے بھی کسی کو نفع ہو جائے گا, ممکن ہے کسی سننے والے کو نفع ہو جائے, جب لکھا جائے تو کسی اور کو نفع ہو جائے. آپ سماعت فرما لیں. منطق میں دو شکلیں بناتے ہیں جی, دو شکلیں بناتے ہیں. شکل اول بنتی ہے لو علم اللہ فیہم خیر لاسمعہم, اگر اللہ ان میں خیر جانتا تو لاسمعہم ضرور ان کو سنا دیتا. اگر میں ولو اسمعہم لتولوہم موردون, اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو سنا بھی دے تب بھی یہ پیٹ پھیر کے چلے جائیں گے, ان کو وہ سنانا نفع نہیں دے گا کیونکہ انہوں نے خیر کو قبول نہیں کرنا. اب یہاں پر پہلی صورت بنی ولو علم اللہ فیہم خیر لاسمعہم, اور دوسری شکل بنی ولو اسمعہم لتولوہم موردون. اور یہاں پر حد اوسط جو ہے یہ منطق کا ایک کلیہ ہے, جو چیز مشترکہ ہو جی, دونوں شکلوں میں جو چیز آ رہی ہو اس کو درمیان سے گرا دیتے ہیں. جب اس کو گرا دیں تو نتیجہ سب کے سامنے آ جاتا ہے. اب وہ چیز جس کا تکرار آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے لاسمعہم. پہلی میں لاسمعہم, دوسری میں ولو اسمعہم. یہ دو چیزیں جو ہیں یہ درمیان میں آ رہی ہیں دونوں جملوں میں, یعنی دونوں شکلوں میں موجود ہیں. اس کو گرائیں گے, جب اس کو گرائیں گے پھر معنی کیا بنے گا؟ اب ذرا دیکھیں. ولو علم اللہ فیہم خیرن, اگر اللہ ان میں خیر جانتا تو لتولوہم موردون, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیٹ پھیر جاتے. تو مطلب کیا ہے؟ معنی غلط نکلا. تو ثابت ہوا کہ یہ لاسمعہم یہ حد اوسط بنتی ہی نہیں ہے. حد اوسط بنتی رزلٹ ٹھیک آنا تھا, نتیجہ ٹھیک نہیں آیا. ثابت ہوا کہ لاسمعہم جو ہے یہ دونوں کا مصداق ایک نہیں ہے. دونوں کا مصداق ایک ہوتا تو یہ حد اوسط بنتی, نتیجہ ٹھیک آتا. یہاں پر یہ حد اوسط نہیں بن رہی کیونکہ مصداق ایک نہیں ہے. جب مصداق ایک نہیں ہے حد اوسط نہ بنی, نتیجہ ٹھیک نہ آیا. تو ثابت ہوا کہ یہاں پر لاسمعہم جو ہے پہلی کا مصداق اور ہے, دوسری لاسمعہم کا مصداق اور ہے, دونوں کا مصداق اور ہے. وہ دیکھیں ذرا, کیونکہ پہلی میں اللہ نے فرمایا اگر اللہ ان میں خیر جانتا تو ضرور سنا دیتا. آگے رب نے فرمایا, آگے قید لگائی ولو اسمعہم لتولوہم موردون, اگر اللہ ان کو سنا بھی دے زبردستی تو وہ ہم موردون, یہ پیٹ پھیر جائیں گے, انہوں نے کبھی ماننا نہیں ہے.
ماننے کی جو ایک استعداد ہے وہ ختم کر چکے ہیں۔ اب ثابت ہوا کہ لاسمعہم اور ولو اسمعہم دونوں جو ہیں ان کا مصداق ایک نہیں ہے، لاسمعہم کا مصداق اور ہے، ولو اسمعہم کا مصداق اور ہے۔ لہذا یہ دیکھیں منطق بڑی کام کی چیز ہے۔ کئی بزرگوں نے لکھا کہ منطق کی جو ہے نا اس کی برائی بھی لکھی ہے انہوں نے۔ بذات خود منطق کوئی شے نہیں، بذات خود منطق میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر گائے بھینس کا جانوروں کا گوبر ہوتا ہے، وہ حقیقت میں تو کوئی شے نہیں ہے، بدبودار کیڑے مکوڑے اس میں ہیں اور خرابی والی چیزیں کسی کام کی نہیں ہیں، لیکن اگر وہی کھیت میں ڈال دی جائے تو کھیت کو سونا بنا دیتی ہے۔ اسی طرح علم منطق ہے، بذات خود کوئی شے نہیں ہے، لیکن جس بندے کو یہ مل جائے، جیسے گوبر جو ہے نا وہ ڈال دی جائے کھیت میں تو کھیت کو سونا بنا دیتی ہے، اسی طرح جس بندے کو منطق آ جائے وہ کھود کرید کرنے میں یہ اس کے دماغ کے لیے کھاد کا کام کرتی ہے۔ ایک منٹ میں جناب جواب دے دیتا ہے، بندہ سمجھا دیتا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ دیکھیں قرآن کریم کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ فرمائیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت ساری خیر اکٹھی کر لیتا، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت ساری خیر اکٹھی کر لیتا۔ اب ایک مناظرے میں ایک بندے نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، اس نے کہا یہ دیکھیں رب فرما رہا ہے حبیب کو، حبیب آپ فرما دیں میں اگر خیر جانتا ہوتا تو میں خیر کثیر اکٹھی کر لیتا۔ اب اس کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ غیب کا علم، یہ عقیدہ سن لیں ہمارا، علم غیب کے متعلق ہمارا نظریہ آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے بتایا نا حضور کو وہی حضور جانتے ہیں، اور پوری کائنات میں رب تعالیٰ نے حضور کو ہی سب سے زیادہ بتایا۔ آج پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے حبیب کریم علیہ السلام حرف بحرف بتا کر گئے ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے ہم آقا علیہ السلام کے بارے میں کہ آقا علیہ السلام ذاتی طور پر، جو یہ کہے کہ آقا علیہ السلام ایک بار بھی ذاتی طور پر جانتے ہیں، ہم اسے مسلمان نہیں مانتے یار، مسلمان ہی نہیں ہے بندہ۔ جو کچھ بھی آقا علیہ السلام کے پاس ہے علم کی صورت میں، جس صورت میں بھی ہے، وہ سارے کا سارا میرے رب کی عطا ہے، اس لیے شرک والی کون سی بات ہوگی پیارے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں، اب مناظرے میں انہوں نے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی، فریق مخالف کے عالم نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر حبیب آپ فرما دے میں خیر جانتا ہوتا، غیب جانتا ہوتا تو خیر کثیر اکٹھی کر لیتا۔ اب دوسرے عالم جو تھے وہ منطق جاننے والے تھے، انہوں نے فوراً روکا، انہوں نے کہا کہ رک جاؤ یہاں، ذرا بتاؤ میرے آقا علیہ السلام نے پوری زندگی میں خیر اکٹھی کی ہے، شر اکٹھی کی ہے؟ کیا اکٹھا کیا وہ؟ اگر وہ کہتا ہے کہ خیر اکٹھی کی ہے تو آقا علیہ السلام کے علم غیب ثابت، اگر وہ کہتا ہے کہ شر اکٹھا کیا ہے نعوذ باللہ تو خود مسلمان نہیں رہتا، خود مسلمان نہیں رہتا، اندازہ لگا۔ تو یہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، بہت ساری آیات کریمہ میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے۔ تو یہ میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ منطق جو ہے نا وہ ایسی شے ہے، جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا علم دے دے تو وہ بندہ بڑے بڑے میدانوں میں مار نہیں کھاتا، دین دشمنوں سے کبھی مار نہیں کھاتا بندہ، ہاں اتنا وہ بندہ ماہر ہو جاتا ہے کلام، صرف کلام کی گرفت میں، کلام کرنے والا کلام کر رہا ہے وہ پکڑ لیتا ہے، ہاں بھی کہاں سے بول رہا ہے تو بھائی تیرا تو کلام ہی درست نہیں ہے، تیرا تو کلام ہی درست نہیں ہے، کیسے بات کر رہا ہے؟ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ اب کسی بندے کو پڑھ کے ایسی بخار چڑھ جائے، کئی ہوتے نا 2 کتابیں پڑھ لی تو ان کی طبیعت جو ہے نا ان میں ابال آنا شروع ہو جاتا ہے، ویسے ایک بندہ جو ہے وہ کشتی میں بیٹھ گیا، ایسا بندہ جس نے 2 کتابیں منطق کی پڑھی تھی، اب بیٹھا کشتی میں تو کشتی والے سے جہاں بھی بیٹھتا اس کی عادت ہوتی تھی، وہ پوچھتا تھا ہاں جی منطق جانتے ہیں آپ؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں جانتے، وہ کہتا ہے آپ کی تو آدھی زندگی برباد ہوگی، آدھی زندگی آپ برباد ہوگی۔ وہ ایک بار کشتی میں بیٹھا تو ملاح سے کہنے لگا ملاح جی منطق جانتے ہیں آپ؟ اس نے کہا نہیں جانتے۔ اس نے کہا آپ کی تو آدھی زندگی خراب ہوگی، آدھی زندگی برباد کر بیٹھے۔ تھوڑی دیر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہ کشتی جو ہے نا وہ غوطے کھانے لگی، اس طرح گھمنڈ گھیری میں آ گئی۔ تو ملاح نے پوچھا حضرت جی آپ تیرنا جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا آپ کی ساری خراب ہوگی، آپ کی ساری گئی، آپ کی کچھ نہیں بچی۔ اسی طرح ایک مولوی صاحب سے روز ایک مٹھائی والا پوچھے حضرت آپ منطق پڑھی ہے آپ نے؟ کبھی ہمیں تو بھی تو بتائیں وہ کیسی ہوتی ہے؟ وہ ہر بار ٹالے۔ اس نے کہا یار رہنے دے، کیا بتاؤں تجھے۔ اس نے کہا تجھے کیا سمجھ آنی منطق کیا ہوتی ہے؟ ایک بار اس نے پکڑ لیا، اس نے کہا نہیں جی آج بتائیں گے تو تب بھی میں چھوڑوں گا آپ کو۔ اس نے کہا چل یار چھوڑ، یہ بتا کہ رسگلے کیا ریٹ ہیں؟ اس نے کہا کہ 100 روپے کلو ہے۔ اس نے کہا 1 کلو تول دے۔ اس نے 1 کلو رسگلے تول دیے،
جب وہ دیے تو اس نے کہا کہ اچھا یار یہ برفی کا کیا ریٹ ہے؟ اس نے کہا 100 روپے کلو۔ اس نے کہا اچھا اس طرح کرو یہ رسگلے رکھ لو تو برفی 1 کلو تول دو۔ اس نے 1 کلو برفی توڑ کے دی، وہ لے کے جانے لگا۔ اس نے کہا ہاں بھی کدھر ہے؟ اس نے کہا پیسے تو دو، پیسے تو دو، پیسے دیے نہیں جا رہے۔ اس نے کس چیز کے پیسے؟ اس نے کہا برفی کے۔ اس نے کہا برفی تو رسگلوں کے بدلے میں لیے میں نے۔ رسگلوں کے پیسے دو۔ اس نے کہا وہ تو تیرے پاس پڑے ہوئے ہیں، وہ تو میں نہیں لے کے جا رہا، وہ تو تیرے پاس ہی پڑے ہوئے۔ اب اسے سمجھ آ گئی کہ باقی کچھ ہے نہیں۔ اور منطقی جو ذہن ہوتا ہے وہ انتہائی دانا ہوتا ہے۔ ایک کسان ایسے ہی کھڑا، اس نے اپنے بیلوں کے نا گلے میں گھنگرو ڈالے ہوئے تھے، اور بیل جو ہیں وہ اس طرح کولو پہ گھوم رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کسان سے، اس نے کہا یار یہ نہیں کہ گلے میں، منطقی نے پوچھا، اس نے کہا اس کے گلے میں یہ گھنگرو کیوں ڈالے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا اسی لیے ڈالے ہوئے ہیں میں کہیں کام بھی کرتا رہا ہوں، ان سے غافل بھی ہو جاؤں، یہ گھنگرو ہلتے رہیں گے تو میں جو ہے مجھے پتہ چلے گا بھی یہ چل رہا ہے، یہ گھنگرو بند ہوں گے تو میں کہیں بھی کھڑا ہوں گا مجھے پتہ چل جائے گا یہ بیل جو ہے رک گئے ہیں۔ تو اس نے کہا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ منطقی کہنے لگا، اس نے کہا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ بیل وہیں کھڑا رہے اور بیل جو ہے اپنا سر ہلاتا رہے، گھنگرو ہلتے رہے۔ اس نے رکھ کے مارا ڈنڈا اسی کمر پہ، اس کا نکل جا تو میرے بیلوں کو منطق پڑھائے گا، خراب کرے گا، کہیں یہ نہ ہوگا کل کو یہ بھی سارے ہلا کے وہیں پہ کھڑے رہیں اور ہلتے رہیں، میرے کام خراب کر دیں۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ تو یہ علم جو ہے اس کی افادیت تو بہت ہے، لیکن جو بندہ اسی میں گھستا جائے، یعنی اسی میں گھستا جائے، پھر وہ نعوذ باللہ کئی سارے لوگ اس طرح کے بے دین بھی ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی عافیت میں رکھے ہر مومن بندے کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فلو علم اللہ فیہم خیر لاسمعہم، اگر اللہ تعالی ان میں خیر جانتا تو ضرور سنا دیتا ان کو، ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون، اگر اللہ تبارک و تعالی ان کو سنا بھی دے وہم معرضون، پھر بھی یہ پیٹ پھیر جائیں گے، یعنی حق کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق